بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ اپنی رعایا سے کہتا تھا، میری ہی عبادت کرو۔ اس کے دربار میں ایک بہت مشہور جادوگر تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جادوگر بوڑھا ہوتا گیا۔ ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بعد ایک ہوشیار لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اسے اپنا علم سکھا دوں۔ بادشاہ نے فوراً ایک ذہین لڑکے کو اس کے پاس بھیجنا شروع کر دیا، لیکن اللہ نے اس کے لیے اس لڑکے کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ ہر روز جادوگر کے پاس جاتے ہوئے اس کی ملاقات راستے میں ایک راہب سے ہوتی تھی۔ وہ راہب صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ لڑکا اس کے پاس بیٹھتا، اس کی باتیں سنتا اور دھیرے دھیرے اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہونے لگتا۔ ایک دن جب وہ سفر کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور لوگوں کا راستہ روکے کھڑا ہے۔ لوگ خوفزدہ تھے اور اس کے کوئی قریب نہیں جانے کی ہمت کر رہا تھا۔ اس وقت لڑکے نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر اس راہب کے دین تیرے نزدیک سچا ہے تو اس جانور کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر دے۔ اس نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور جانور کی طرف پھینکا۔ اللہ کے حکم سے وہ جانور وہیں گر کر مر گیا۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ اس دن لڑکے کو یقین ہو گیا کہ حق صرف اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو اپنی قدرت سے کچھ کرامات عطا فرمائے۔ وہ بیماروں کے لیے دعا کرتا اور اللہ کے حکم سے لوگ شفا یاب ہو جاتے۔ لیکن وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتا، میں شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا تو اللہ ہے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک اندھا درباری تھا۔ جب اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ اس کے پاس بہت سے تحفے لے کر آیا اور کہا، اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سب تمہارا ہے۔ لڑکے نے مسکرا کر جواب دیا، میں کسی کو ٹھیک نہیں کرتا۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ درباری اللہ پر ایمان لے آیا۔ لڑکے نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے غصے میں پوچھا، تمہاری آنکھیں کس نے ٹھیک کی؟ اس نے جواب دیا، میرے رب اللہ نے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے راہب کو بلایا، اس نے درباری کو بلایا اور پھر اس لڑکے کو بھی۔ سب پر سخت ظلم کیا گیا۔ راہب کو شہید کر دیا گیا، درباری کو بھی شہید کر دیا گیا اور لڑکے کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی۔ کبھی اسے پہاڑ کی چوٹی سے گرانے کی کوشش ہوئی، کبھی سمندر میں ڈوبنے کی کوشش ہوئی، لیکن ہر بار اللہ نے اپنی قدرت سے اس کی حفاظت فرمائی۔ آخر ایک دن لڑکے نے خود بادشاہ سے کہا، تم مجھے اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک تمام لوگوں کو جمع نہ کرو، پھر میرا تیر اٹھاؤ اور سب کے سامنے یہ کہو، بسم اللہ رب الغلام، پھر تیر چلاؤ۔ بادشاہ نے بالکل ویسا ہی کیا۔ اس نے کہا، بسم اللہ رب الغلام، اور تیر چلا دیا۔ تیر لڑکے کو لگا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ لیکن اس کی شہادت کے اگلے ہی لمحے پورا مجمع پکار اٹھا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے گہری کھائی کھدوائی، اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا، جو ایمان چھوڑ دے اسے چھوڑ دو اور جو منع کرے اسے آگ میں ڈال دو۔ لیکن اللہ کے سچے بندے ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ انہوں نے اپنی جان دے دی مگر اپنا ایمان نہ بیچا۔ یہی وہ عظیم واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کے نام سے فرمایا ہے۔ اس کہانی کا یہی پیغام ہے، اللہ تعالیٰ پر سچا توکل انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ ایک سچا مومن پوری قوم کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے۔ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حق کے لیے قربانی دینے والا اللہ کے نزدیک کامیاب ہوتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 3005، اور یہ واقعہ سورہ البروج میں بھی موجود ہے۔